یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور آپ نے اس کو گرہ لگانی. تو مشن دو بتانے والے دو ہو گئے، یا تو شیطان یا ولی. یہاں تو ہم سب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، تو سب لوگوں کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا مبارک، اتنا متبرک، اتنا عظیم مشن ہے، دلوں کو زندہ کرنے کا، دلوں کو صاف کرنے کا، نفس کو صاف کرنے کا، رب کو راضی کرنے کا مشن ہے. تو اس متبرک اور عظیم مشن کی خدمت کرتے ہوئے شیطان کے جال میں نہ پھنس جائیں. شیطان نہیں چاہے گا نا کہ آپ اس مشن کی خدمت صحیح سے کریں. شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے. قرآن میں ہے یہ. اب یہ 360 کیمرہ تو اب آیا ہے، اور شیطان پہلے سے ہی اس پر عمل پیرا ہے. 360 ڈگری جو کیمرہ ہے وہ آپ کو چاروں طرف سے دکھاتا ہے نا منظر. اسی طرح بھی اللہ نے جب کہا کہ شیطان تمہارے دائیں سے، تمہارے بائیں سے، تمہارے آگے سے، تمہارے پیچھے سے، چاروں طرف سے تم پر حملہ آور ہوتا ہے، تو پھر آپ جو ہے یہ بھول جائیں کہ کوئی ننگا ڈانس دیکھیں گے وہی شیطانی عمل ہوگا، یا دارو کی بوتل پکڑ کے ادھر ادھر لہرا رہے ہوں گے، الل جلل بک رہے ہوں گے، تبھی شیطانی عمل ہوگا. وہ چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے کے عمل میں بھی شیطان آ جائے، ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کے عمل میں بھی شیطان آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس مشن کو بیان کرنے کے عمل میں بھی شیطان آ جائے. تو شیطان کا کام تو لڑوانا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو شیطان ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا دین گمراہی ہے. تو شیطان مولوی کو مولوی سے لڑا دیتا ہے اور شوہر کو بیوی سے لڑا دیتا ہے. کیسے بلا وجہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. تو جو لوگ اس مشن کی خدمت کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس آپ کا ذکر قلب جاری ہو گیا اور آپ سر سے پاؤں تک اب پاک ہو گئے ہیں. اس کے اندر بھی شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تو بڑا سینئر ہو گیا ہے، تو سب سے زیادہ پاک ہو گیا ہے، اب سب لوگوں کو تیری بات ماننی چاہیے، یا تو زیادہ قریب ہے، تو نے زیادہ مشن کا کام کیا ہے، لہذا تیرا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. تو ان چیزوں کے ذریعے وہ تمہارے اندر تکبر ڈالنے کی کوشش کرے گا تاکہ تمہاری جو محنت ہے وہ برباد ہو جائے. تو آپ نے یہاں پر ویجیلنٹ رہنا ہے، چوکنا، چوکس رہنا ہے. یہ دیکھنا ہے ہر وقت کہ میرے کسی اچھے کام میں کوئی شیطانی عمل دخل تو نہیں ہو رہا، کہ کرنے تو میں مشن جا رہا ہوں لیکن اس میں خوش میرا نفس ہو رہا ہے. تو کوئی چکر ہے. چکر کیا ہے کہ مشن کرواتے کرواتے وہ مشن کا نقصان کروا دے گا. تو ہر وقت اپنے نفس کے اوپر آپ چوکنے رہیں، ہر وقت اپنے نفس کے اوپر آپ جو ہے وہ ویجیلنٹ رہیں، دیکھتے رہیں کہ میرا کوئی کام میرے نفس کی خواہش کے لیے تو نہیں ہو رہا. آپ نے ہر کام رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں کرنا. اور پھر یہ جو کام ہے مشن کا، یہ مشن کا کام نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ یہ ہمارے لیے راہ سلوک ہے، یہ ہمارے لیے روحانی اوتاد و وظائف ہیں، کیونکہ اس مشن کا کام کرنے سے ہی ہمارے قلب اور روح کی پرورش ہوتی ہے. سرکار گوھر شاہی نے فرمایا ہے کہ تمہاری ترقی ذکر و فکر سے نہیں ہے، اب تمہاری ترقی اس مشن کی خدمت سے ہے. اور ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے. اس آخری زمانے میں پوری انسانیت کو پیغام امام مہدی کا پہنچانا ہے، پوری انسانیت کو اللہ کی محبت کا پیغام پہنچانا ہے. تو پالیسی ایسی بنائی گئی کہ انڈیویجولی، انفرادی طور پر آپ اگر اپنی پرسنل اسپریچول گروتھ کے اوپر فوکس کریں گے تو اس مشن کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ کیونکہ امام مہدی کا مشن تو آخری مشن ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. بھائی انبیاء کرام آئے تھے تو اپنے اپنے خطے کے لیے آئے. آپ نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ امریکہ گئے، اسپین گئے، اٹلی گئے تبلیغ کرنے کے لیے، اپنے خطے کے لیے آئے. ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، لہٰذا وہ چھوٹے چھوٹے خطے ہیں ان کے لیے انبیاء اکرام آئے، انہوں نے لوگوں کو دین دیا، لوگ اپنی اپنی اصلاح میں لگ گئے
اور اپنی روحانی ترقی اور اپنی ایمان کی بہتری پر انہوں نے توجہ دی، دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی۔ اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیروکار بنے گا تو اس کے اوپر ہی از obliged، ہی اینڈ شی اینڈ ادر جینڈرز، ایوری باڈی who is blessed by امام مہدی سیدنا گوہر شاہ، he is obliged to serve this mission۔ اب اس دنیا میں سینکڑوں کنٹریز ہیں نا، وہاں پر اس مشن کو لے کر کے جانا ہے۔ اگر سب تم مراقبے میں بیٹھ گئے، سب تم اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، اللہ تو مشن کون کرے گا؟ اس لیے یہ پالیسی بنائی گئی اللہ کی طرف سے کہ یہ ذکر فکر پر توجہ دینے کے بجائے اس مشن کی ترویج و اشاعت پر، پروپیگیشن کے اوپر فوکس کریں۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو وہی ہو رہا ہے نا، یہ کام دنیا کی امامت کا کام تم سے لیا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو اسپرچول پروویژن دیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو جو یہ ایک گوہرین ڈیلیگیشن دی جاتی ہے کہ بھئی آپ ذکر دیا کریں، آپ فلاں علاقے کے ذمہ دار ہیں، تو یہ سرکار گوہر شاہی کا کرم ہے۔ اس کرم کے ساتھ ساتھ یہ ایک پالیسی ہے کہ آپ ابھی اس مقام پر پہنچے نہیں ہیں اور آپ سے اس مقام کا کام لیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر تم سب اپنے گھروں میں مراقبے میں بیٹھ جاؤ، ذکر اللہ کی محفلیں سے جاؤ، کوئی بھی مشن نہ کرے تو یہ مشن جائے گا کیسے؟ پوری انسانیت کے لیے تو ہے نا یہ مشن، اس کو لے کے کون جائے گا؟ دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حالانکہ اس خطے کے اندر دین آیا، اس خطے میں دین پلا بڑھا، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا ترغیب دی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم دوسروں کو دے۔ یہ انکریج کرنے کے لیے کیا، ورنہ قرآن کا علم کون دے سکتا ہے حضور کی موجودگی میں؟ تو آپ کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم میں سے کسی کا مقام اور مرتبہ ابھی ایسا ہے نہیں۔ ہمیں جو منصب دیا گیا ہے کہ آپ ذکر دیا کریں، آپ فلاں علاقے کے کرتا دھرتا ہیں، انچارج ہیں، یہ منصب ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم خوب اس میں محنت کریں اور اس مشن کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ جتنا زیادہ ہم اس مشن میں محنت کریں گے، اتنے زیادہ لوگ اللہ سے واصل ہو جائیں گے، اور اس کا براہ راست اللہ سے صلہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو ہدایت دینی ہے، اس ہدایت کے عمل کا ہم حصہ بن رہے ہیں۔ بھئی ہدایت تو اللہ ہی دے گا نا، لیکن اللہ کے بندے پکڑ پکڑ کے لائیں گے نا بندوں کو کہ چل بھائی ادھر آ، ہدایت دینے والا ہے اللہ، تجھے بیٹھ ادھر، نہیں تو پھر اللہ خود جا کے کھٹکھٹائے گا تمہارے دروازے، چلو بھائی ذکر لے لو یار۔ تو یہ مشن ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی عبادت اس مشن کی برابری نہیں کر سکتی۔ اب اتنا عظیم مشن بیان کریں آپ تو ہمیشہ سوچیں کہ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، شیطان کو اچھا تو نہیں لگے گا، بولے گا دیکھو خود تو گمراہ ہوا ہے، دوسروں کو بھی کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو دل میں اللہ اللہ جانا ہدایت ہے نا، اس کے نزدیک گمراہی ہے۔ گمراہی کیوں ہے اس کے نزدیک؟ کہ اب اس کا ہمارے دل کے اوپر جو ہے یعنی کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوگا، تو اس کے راستے سے گم ہو گئے ہم۔ اور اس مشن میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو مشن میں خوب کام کرتے اور پھر سرکار سے ملاقات ان کی ہوتی رہتی، سرکار کی نظروں سے ان کے سینے صاف ہوتے رہتے، وہ صحیح صحیح چلتے رہتے۔ ہم نے تو دیکھا ہے نا پاکستان میں، جب میں پاکستان جاتا تھا تو ان لوگوں کو یہی مشورہ دے کے آتا تھا، حافظ فرید کو، غفور الوی کو، ان لوگوں کو، قیوم کو، یہی مشورے دے کے آتا تھا کہ یار لوگوں کو سرکار کے پاس بھیجا کرو، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے سے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ سرکار کے سامنے جاؤ گے، سرکار کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ اور پھر جب ان لوگوں نے اس پالیسی پر عمل کیا تو کراچی شہر میں لوگوں کے اندر ایک نئی روح پھونک گئی، لوگ بڑے چارجڈ اپ ہو گئے تھے۔ تو مشن کا کام کریں اور پھر سرکار سے بھی گفتگو ہوتی رہے، ملاقات ہوتی رہے، تو جو بھی شیطان پالیسی بنا رہا ہے آپ کے خلاف، جو بھی یعنی وہ حرکتیں کر رہا ہے، وہ سرکار کی نظروں سے صاف ہوتا رہتا۔ یہ جو اب وقت ہے، اب آپ سرکار کے پاس تو پتہ ہی نہیں نا آپ کو سرکار کہاں ہے، تو جو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ یار یہ کوئی شیطانی نہ ہو جائے۔ لیکن جو مشن کرتے رہیں،
اور سرکار سے دور اور اب مجھ سے دور ہو جائیں تو وہ مشن اتنا مشن کریں گے. مجھے ایک بات بڑی جو ہے نا وہ میرے ذہن کو اس بات نے بڑا متاثر کیا، یعنی میں بہت پریشان رہا اس بات سے. یہ بہت پرانی بات ہے. تو میں نے جو ہے وہ ایک آدمی کے بارے میں سرکار کو یہ کہا کہ سرکار وہ مشن کا بڑا کام کرتا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں سفارش کر کے اس کو کوئی عہدہ وغیرہ دلا دے. تو میں نے سرکار کو یہ کہا سرکار وہ مشن کا بہت کام کرتا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا بات آئے گا یہ ہوگا. پھر 5-6 منٹ بعد میں نے کہا سرکار وہ مشن کا بہت کام سرکار فرمانے لگے اچھا. پھر مجھے ایک خطرناک بات سرکار نے فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ یار وہ مشن کا اگر بہت کام کرتا ہے یا تو وہ ولی اللہ ہے یا وہ شیطان ہے، یا تو ولی ہے یا شیطان ہے. تو میں نے پوچھا کہ سرکار شیطان کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یا تو وہ بندہ ولی ہے یعنی بہت ہی ترقی کر رہا ہے، جو بہت زیادہ مشن کا کام کر رہا ہے، لیکن تم یہ دیکھو کیا وہ ہم سے بھی قریب ہے جتنا مشن کا کام کر رہا ہے اتنا ہی؟ کیا وہ ہم سے بھی اتنا قریب ہے جتنا وہ مشن سے قریب ہے؟ میں نے کہا سرکار اتنا وہ تو قریب نہیں ہے. فرمایا پھر وہ شیطان ہے. میں نے کہا کہ سرکار اگر وہ شیطان ہے تو مشن کا کام اتنا کیوں کر رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا سمجھو نا، وہ جو مشن کا کام کر رہا ہے اس سے شیطان کو فائدہ ہے، اس لیے شیطان نے اس کو خوب مشن میں لگایا ہوا ہے. اور فتنہ کیا ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ جتنے بھی لوگوں کو اس نے مشن میں لگایا ہے وہ سب اس کے مرید بن گئے. وہ مشن کہاں ہوا؟ شیطانی کام ہوا. اب مشن کا فرق ہے نا، مشن ہر آدمی کا مشن مختلف ہے. کہ جب بندہ بہت زیادہ مشن کرتا ہو لیکن ذات سے کٹ جائے تو پھر وہ شیطان ہے. بھائی عبادت کرنا بھی تو اچھی بات ہے نا، لیکن اگر عبادت دل کو صاف کرنے کے بجائے دل کو گندا کر دے پھر کدھر اچھی عبادت ہے؟ اگر دل جو ہے عبادت کرنے سے اور گندا ہو جائے تو پھر یہ عبادت تو نقصان دہ ہو گئی نا. کیونکہ تکبر صرف حسن کا نہیں ہوتا ہے، تکبر صرف پیسے کا نہیں ہوتا ہے. ہر چیز سے تکبر بن سکتا ہے اگر تیرا دل پاک نہیں ہے تو. آپ یقین کریں عبادتوں سے بھی متکبر ہو جاتا ہے آدمی. کون سی عبادت سے؟ جس عبادت سے دل صاف نہ ہو، گندا ہو. تو وہ گند کیا ہے؟ وہ تکبر ہی ہے نا، کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنا مشن کا کام کیا، اندر سے دل کے اوپر قفل پڑے ہوئے تھے، وہ ساری عبادتیں سارا مشن کا کام تکبر بناتا شروع ہو گیا نا. اب آپ نے مشن کا کام شروع کر دیا، خوب مشن کر رہے ہیں، خوب مشن کر رہے ہیں، لیکن اس مشن کا فائدہ کیا ہے؟ کہ جو آپ مشن کر رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں لگ جائیں، پرچار مہدی نہ کریں، سرکار کے بجائے آپ کی محبت ان کے دل میں جائے. کیونکہ میرے پاس جو ترازو رکھا ہے، میرا ترازو یہ ہے، میں اپنے آپ کو روزانہ یہاں بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ جس دن میرے پاس بیٹھنے سے لوگوں میں میری محبت آ گئی تو وہ میرا آخری دن ہوگا. میں اس وقت تک یہاں پر بیٹھوں گا جب تک میرے پاس بیٹھنے سے تم میں سرکار کی محبت آتی ہے. میرے پاس بیٹھو لیکن محبت سرکار کی آئے تب تو میں حق ہوں. اور اگر میرے پاس بیٹھ کے تم میں سرکار کے بجائے میری عظمت، میری محبت داخل ہو تو پھر میں شیطان ہوں. یہ فارمولا ہے، اس بات کو آپ کان کھول کر کے سنیں. یہ فارمولا ہے، جس کی محبت تمہارے اندر آ رہی ہے تم اسی کے ساتھ بیٹھے ہو. بھائی تم یہ کہتے ہو کہ فنافذ شیخ کے پاس بیٹھ گئے تو شیخ کے پاس بیٹھ گئے، یہی کہتے ہو نا. تو فنافذ شیخ کے پاس بیٹھ کے تمہارے دل میں شیخ کی محبت آنی چاہیے نا، اگر وہ فنافذ شیخ ہے تو. اگر وہ فنافذ شیخ نہیں ہے تو پھر اس کی محبت آئے گی، تو ہمیں اس کی محبت تو نہیں چاہیے نا. یہ فارمولا رکھیں، آپ خوب مشن کا کام کریں، خوب تبلیغ کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ جن کو تبلیغ کی ہے، جن کو مشن بتایا ہے، ان میں محبت کس کی آئی ہے، پرویز کی یا سرکار کی؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کو مشن بتایا ہے اور یہ آپ کے غلام بن گئے ہیں، بھئی یہی تو فارمولا ہے. ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا، وہ آفتاب احمد خان جو تھا، خان جی جو پنڈے میں رہتا تھا، وہ جب لوگوں میں مشن کرتا تھا تو کیا کرتا تھا کہ اگر جس بندوں کو اس نے مشن بتایا ہے اور ذکر دلوانے کے لیے وہ لا رہا ہے سرکار کے پاس، تو وہ لوگ اس کا انتظار کرتے تھے، اور جب تک وہ نہیں آ جائے سرکار سے ملتے نہیں تھے.
اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا مشن کرنا کفر تھا۔ ایک دفعہ بہت سے لوگ آئے سرکار کو ملنے کے لیے، اسی کے ساتھ وہ پیچھے رہ گیا۔ تو سرکار نے پوچھا کہ بھئی اور ملنے والے ہیں لوگ؟ جی ہاں کھڑے ہوئے ہیں باہر۔ فرمایا تو بلاؤ ان کو۔ سرکار نے بلوایا تو وہ نہیں آئے، کیونکہ آفتاب احمد خان کا ایک چھوٹا وزیر جو تھا حبیب، اس نے کہا جی جب خان جی آئیں گے تب ہم ان کو سرکار سے ملائیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ ہے ابلیس، یہ ہے شیطان، یہ ہے مردود ہونا۔ جس دے اندر وسیا یار، اٹھیا یارو یار پکار۔ اگر تیرے اندر یار ہے تو پھر تو کبھی بھی اپنا نام نہیں لے گا۔ اٹھیا یارو یار پکار۔ تیرے اندر اگر یار ہے تو تیرے پاس بیٹھنے والوں کو یار ہی نظر آئے گا۔ بھئی فنافذ شیخ کو شیخ بھی بول دو تو بجا ہے، فنافذ شیخ کے پاس بیٹھ جاؤ تو شیخ کے پاس بیٹھ گئے، عین حق۔ لیکن بیٹھنے کے بعد شیخ کے بجائے اس کی محبت کیوں آئی؟ جب فنافذ شیخ کو شیخ بھی کہنا جائز ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا شیخ کی صحبت میں بیٹھنا ہے، تو پھر دل میں جھانک کر دیکھا تو شیخ کے بجائے اس کی محبت، اس کا مطلب ہے وہ فنافذ شیخ نہیں تھا، فنافذ شیطان ہے۔ فنا فی اللہ وہ ہے جس کے پاس بیٹھو تو اللہ کی محبت آئے، فنا فی الرسول وہ ہے اس کے پاس بیٹھو محبت رسول اللہ کی آئے، فنا فی الگوہر وہ ہے اس کے پاس بیٹھو محبت گوہر شاہی کی آئے۔ اور اگر اس کے پاس بیٹھو اور اسی کی محبت آئے تو یہ فنافذ شیطان ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور آپ نے اس کو گرہ لگانی۔ تو مشن دو بتانے والے دو ہو گئے، یا تو شیطان یا ولی۔ اچھا اب ولی کون ہے؟ کہ جو خوب مشن کا کام کر رہا ہے اور جتنے بھی مشن کا کام کیا سب کو سرکار کا دیوانہ بنا دیا، یہ سرکار کی نظر اور توفیق سے ہوا ہے۔ اور دوسرا بندہ اس نے بھی بڑا مشن کا کام کیا لیکن ان کو اپنے پیچھے لگا لیا نا، نہ سرکار کی محبت آئی، نہ مشن کی محبت آئی، نہ رب کی محبت آئی، وہ تیرے پیچھے لگ گئے نا۔ وہ جب وہ تیرے پیچھے لگ گئے تو پھر یہ مشن رب کا نہیں ہے، یہ تیرے نفس کا مشن ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، جس قدر مشن کا کام کریں نیک نیتی سے کریں، سرکار گوہر شاہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، اپنے نفس کو بیچ میں نہ لائیں۔